صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گناہ ان گنت ہیں، ہمارے سروں پر گناہوں کے پہاڑ ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صلاۃ التسبیح بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، جس کے بارے میں ہم 3 باتیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ نمبر 2، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3، صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ 3 باتیں آج ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو روایات منقول ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے 10 سے زائد ہیں۔ مثلا نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ نمبر 2، حضرت فضل ابن عباس۔ نمبر 3، حضرت عباس۔ نمبر 4، حضرت ابو رافع۔ نمبر 5، حضرت انس۔ نمبر 6، حضرت ابن عمر۔ نمبر 7، حضرت علی۔ نمبر 8، حضرت جعفر۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ نمبر 10، ایک انصاری صحابی جن کے نام میں اختلاف ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان 10 صحابہ سے صلاۃ التسبیح منقول ہے۔ ان صحابہ میں سے سب سے مشہور اور معتبر اور سند کے حساب سے سب سے صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ نمبر 2، صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، کبیرہ گناہ۔ نمبر 2، صغیرہ گناہ۔ نمبر 3، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 4، بھولے سے کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 5، اعلانیہ کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 6، چھپ کر کیے ہوئے گناہ۔ نمبر 7، اگلے گناہ۔ نمبر 8، پچھلے گناہ۔ نمبر 9، نئے گناہ۔ نمبر 10، پرانے گناہ۔ یعنی کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے اللہ رب العزت 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب یا عباس رضی اللہ عنہ یا عماہ الا اعطیک الا امنحک الا اخبرک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟
کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں گے، اور وہ ایسا عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ کیے ہوئے بھی، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں، یہ نماز والا تحفہ سکھا رہے ہیں، یہ نماز والا تحفہ بتا رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گناہ ان گنت ہیں، ہمارے سروں پر گناہوں کے پہاڑ ہیں، تو اس لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس نماز کا اہتمام کیا کریں گے۔ اب تیسری بات سمجھیں، صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور وہ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ 2 طریقے سمجھیں۔ پہلا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا وہ یہ تھا کہ ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی ایک اور ضم سورہ پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں، اور رکوع میں جائیں اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، قومے میں کھڑے ہو جائیں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائے۔ تو اس طرح یہ تسبیح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی، یعنی کہ 70 پر 5 مرتبہ۔ آپ گن لیں، سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھنے کے بعد 15، رکوع میں 10 25 ہوئے، قومہ میں 10 35 ہوئے، سجدے میں 10 45 ہوئے، سجدے سے بیٹھ کر 10 55 ہوئے، دوسرے سجدے میں 10 65 ہوئے، اور اس کے بعد سجدے سے بیٹھ کر، سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے، سجدے سے بیٹھ جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو کل 75 مرتبہ ہوئے 75، 70 پر 5 مرتبہ۔ اب 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر جیسے پہلی رکعت میں پڑھے تھے ویسے ہی دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ، پھر ضم سورہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ یہاں پر ہوئے 25۔ اب رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ 35، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ 45، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ 55، سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ
65 اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ 75، 70 پر 5 مرتبہ ہوئے۔ پھر سمجھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے، الحمد سورہ زم سورہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہوئے 25، رکوع میں جا کر 10 مرتبہ 30 پر 5، رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ 40 پر 5، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ 50 پر 5، سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ 60 پر 5، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ 70 پر 5۔ اب دوسرے سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، سیدھا کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف شروع نہیں کریں گے، سیدھا کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر سورہ زم سورہ رکوع میں جانے سے پہلے 10، پھر رکوع میں 10، پھر قوما میں 10، پھر سجدے میں 10، سجدے سے بیٹھ کر 10، پھر دوسرے سجدے میں 10، اس طرح پورے 4 رکعت مکمل کریں گے۔ دونوں طریقے میں ایک رکعت میں 70 پر 5 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس اعتبار سے 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ نماز کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت 10 قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے ارادہ کرے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس نماز کو پڑھا کریں۔ ایک بات آخر میں سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ فافعل، اے چچا جان اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً، اگر آپ سے روزانہ 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہر جمعہ 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، اگر ہر جمعہ آپ نہ پڑھ سکے تو ہر سال 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً، اگر ہر سال 1 مرتبہ نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر اس عمل کو کیا کریں۔ ڈھیر سارے گناہ ہمارے سروں پر ہیں، ڈھیر سارے گناہ، ان گنت گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، گناہوں کی جھولی ہماری بھر چکی ہے، پہاڑ گناہوں کے ہمارے سروں پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کیا کرے، صدق دل کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے اس نماز کو شروع کیا کرے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔